حرام لقمے کا گلے سے نیچے نہ اترنا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے، جب راستے میں ایک عورت نے ایک آدمی کو بھیجا کہ حضور کی دعوت کر کے آؤ۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت کے لیے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر پر گئے، اس عورت کے گھر پر تشریف لے گئے اور جب وہاں دسترخوان پر بیٹھ گئے اور کھانا حاضر ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس میں ایک لقمہ اٹھایا، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی کھانے شروع کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لقمہ اٹھایا، اب وہ حلق میں جا کر کے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ تو خود اس عورت نے نبی آخر الزماں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، میں نے مقام وقیع میں یعنی جہاں بکریوں کی منڈی لگتی ہے وہاں ایک آدمی کو بھیجا بکری لینے کے لیے، لیکن وہاں پر بکری نہیں ملی۔ پھر میں نے پڑوس میں ایک آدمی کے پاس بھیجا تو وہ آدمی اپنے گھر پر موجود نہیں تھا۔ پھر میں اس کی عورت کے پاس گئی اور اس کی عورت سے کہا کہ ہم نے دعوت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہے، آپ ہمیں بکری دے دیجئے۔ اے اللہ کے نبی، اس عورت نے اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر ہمیں بکری دے دی اور ہم نے وہ بکری کاٹ لی۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، ان واقعوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حرام لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، کتنی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ آج ہم لوگ نہ تو حرام کو دیکھ رہے ہیں نہ کسی اور چیز کو دیکھ رہی ہیں، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیسہ آ جائے، کہیں سے پیسہ آ جائے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اصل روزی وہی ہے جو حلال روزی تلاش کی جائے، حرام سے بچنا چاہیے۔ حلال روزی بشرطے کہ کم ہے آدمی اسی پر قناعت کر لے، لیکن حرام سے بچ جائے میرے پیارے عزیز ساتھیوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ حرام روزی سے پلنے والا بدن، حرام روزی سے پلنے والا بدن، اس کے لیے جہنم سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔